चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पीछे से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुल्तान, ये मैं 3 महीने में ये मेरा तीसरा मुल्तान में जलसा है और मुझे हैरत होती है कि जब भी मैं आता हूं मुल्तान में, माशाअल्लाह आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका शऊर हर बारी मुझे, जब मुल्तान की ये मैं बेदारी देखता हूं तो मैं आपके जज्बे को, जुनून को सलाम करता हूं। अब मुल्तान, आज मैंने आपसे कई बातें करनी हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं देखता हूं जिस तादाद में आज मुल्तान में हमारी ख्वातीन आई हुई हैं, मैं खास तौर पे आज आपको सलाम भी करता हूं और आप सबके लिए मैं पैगाम, अपनी ख्वातीन के लिए मैं पैगाम जो देना चाहता हूं वो ये कि देखें, अपने बच्चों को आपने खास तौर पे एक चीज समझानी है। नौजवानों, ये आपके लिए भी है। हमने अपने बच्चों को समझाना है कि कोई मुल्क अजमत पे नहीं जा सकता, तरक्की नहीं कर सकता, उस मुल्क की दुनिया में इज्जत नहीं हो सकती जब तक वो मुल्क अपना मुकाम नहीं समझता, जब तक वो मुल्क एक चीज अपने ज़हन में नहीं डालता कि अल्लाह ने हमें पर दिए, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम अल्लाह की मखलूक। कोई जरूरत नहीं है कि हम जमीन के ऊपर चूंटियों की तरह रींगे। जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि हम सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है, हम सब में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को उठा सकते हैं, हम इसको वो मुल्क बना सकते हैं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, एक मिसाली इस्लामी रियासत जो दुनिया के अंदर मिसाल बने कि असल में इस्लाम क्या है। तो मैं अपनी बहनों, आप सबको और अपने नौजवानों, खास तौर पे आपको, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। हम अपनी कमजोरियों की वजह से एक छोटा सा इंसान बन जाते हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से बहुत ज्यादा सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी ख्वाब बड़ी नहीं थी, सोचते नहीं थे बड़ा। जब थोड़ा सा कामयाबी होती थी मुतमईन हो जाते थे या पैसे के पीछे लग जाते थे। ये मेरे पाकिस्तानियों एक चीज रखना, ये मेरे कभी लफ्ज ना भूलना, पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से कभी इस्तेमाल ना होना। पैसे के बुत की कभी पूजा ना करना। हजरत मूसा जब वो 40 दिन के लिए गए तो पीछे उनकी कौम
جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ سونے کی گائے کی پوجا کر دی، مطلب کہ پیسے کی پوجا شروع ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہربانوں کا مخالف ہے وہ بھی پیسے کے بت کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی پیسے کو بڑا سمجھتا ہے جس طرح اس کا لیڈر آصف زرداری سمجھتا ہے. کبھی بھی میرے ملتان کے پاکستانیوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو، سوائے اللہ کے جب آپ کسی کے چیز کے سامنے جھکتے ہیں وہ شرک ہے، چاہے وہ پیسے کا بت ہے، چاہے وہ خوف کا بت ہے. آج کل میری ٹیم کے لوگوں کو، میرے ایم پیز کو ٹیلی فون آتے ہیں دھمکیوں کے کہ یہ پارٹی چھوڑو. میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اینکرز کو، صحافیوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ چلو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. تو میری قوم، یہ سب سے خوفناک بت پیسے کے بت کے علاوہ خوف کا بت ہے. خوف بھی ایک بڑے انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے. آج تک کوئی بڑا کھلاڑی نہیں نکلا جس نے اپنے خوف کو قابو نہیں پایا. آج تک کوئی بڑا فوجی نہیں نکلا جس کو تغمے ملے ہوں جس نے اپنے خوف کے بت کے اوپر قابو نہ پایا ہو. بڑا بزنس مین بنا جس کو نقصان سے ڈر، اس ڈر کے اوپر قابو نہ پایا ہو. کوئی بھی انسان جو اپنی خواب کے پیچھے جانے سے ڈرتا ہے وہ بڑا انسان نہیں بنتا. اور اس لیے میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کو، اس ملک کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے، وہ کیسے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیسے انہوں نے ان کو دنیا کی امامت کروا دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ عرب جو مدینہ میں مکہ میں بستے تھے، ان کے دونوں طرف دنیا کی اس وقت کی عظیم سپر پاورز تھی، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان کو ایسا تبدیل کیا، ان کو چھوٹے سے لوگوں کو بڑے انسان بنا دیا، ان کے خوف ختم کر دیے. جو اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، بت ختم کر دیے. وہ لوگ پرواز کرتے کرتے کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی، دنیا کے عظیم ترین قوم بن گئے. اسی لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو. اس لیے نہیں کہ آپ اللہ کو فائدہ پہنچاتے، اس لیے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا آدمی بڑا انسان بن جاتا ہے، انسانوں کو پر لگ جاتے ہیں. تو میری سب سے بڑی کوشش ہے کہ میری اپنی قوم کو کسی طرح اپنے نبی کی سنت پہ چلاؤں تاکہ میری قوم بھی ایک عظیم قوم بنے. اور وہ بننی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی، اور جو میرے لیڈر قائد اعظم نے جس کی جدوجہد کی تھی، وہ ایک عظیم قوم تھی. وہ بننی تھی، دنیا کے اندر مثال ہم نے بننا تھا. اس راستے پہ ہمیں واپس جانا ہے، اور اس کے لیے ملتان
ہمیں حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے. ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. یہ جو بیرونی ملک سازش کے تحت چوروں کو اوپر بٹھایا، جو بیرون ملک کے غلام ہیں، جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے، یہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے انہی ملکوں کے حکم پہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں. ان میں اتنی جرات نہیں کہ جب روس ہمیں سستا تیل بیچ رہا تھا، جب میں روس گیا اور انہوں نے ہمیں سستی گندم بھی دینی تھی، سستا تیل بھی دینا تھا، انہوں میں جرات نہیں تھی کہ ان کا جو آقا ہے، جنہوں نے ان کو اوپر بٹھایا، جو امریکی سازش کے تحت آئے، کہ کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے، لہٰذا میرے لوگوں کو مہنگا ترین تیل، ڈیزل، پٹرول اور اس کی وجہ سے بجلی، تو ملتان ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کریں. سب سے پہلے ملک کے فیصلے پاکستان میں ہوں. ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں. ہمیں کبھی کسی اور ملک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے کہ جب ایک قوم کسی اور ملک کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اس کی عزت نہیں ہوتی. ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے پیر پہ نہ کھڑا ہوں. اور میں نے ایک پورا پروگرام بنایا ہے، کیونکہ جدھر انہوں نے ملک پہنچا دیا، جس طرح کے پاکستان کو انہوں نے 2 مہینے میں جو قرضے لیے ہیں، جس طرح قرضوں کی دلدل میں بھی گر رہے ہیں، ہماری معیشت بھی نیچے جا رہی ہے، ہماری انڈسٹری بھی نیچے جا رہی ہے. ہمارے کسانوں کے لیے جو بھی شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ کتنے برے حالات ہمارے آج کسانوں کے ہیں. ٹیوب ویل میں ڈیزل، اس کی قیمت اوپر، بجلی وہ دگنی سے بھی زیادہ. تو جو کسان کے پاس پیسے، اس کے خرچے اتنے چلے گئے ہیں کہ وہ اپنی زمین کے اوپر پیسہ نہیں لگا سکتا. انڈسٹری جب بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جو ہم نے دنیا کو ایکسپورٹس کر کے اپنی دولت میں اضافہ کر رہے تھے، یاد رکھیں ہمارے 3.5 سال میں پاکستان کی سب سے زیادہ ریکارڈ ایکسپورٹس ہمارے زمانے میں تھی. سب سے زیادہ بیرون ملک نے پیسہ پاکستان میں ہمارے زمانے میں بھیجا. سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہم نے کیا. ہمارے زمانے میں 4 جو بڑی بڑی فصلیں تھی، تاریخی ان کی پیداوار تھی. کسان کے پاس تاریخی پیسہ گیا. کسان کے پاس جو اس کی آمدنی تھی، کبھی کسان کو اتنا پیسہ نہیں ملا جو ہمارے آخری 2 سال میں ملا. اور اس کے علاوہ ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے کہ اس کے IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے اپنے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے تھے. اور یہ احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، پھر کامیاب پاکستان میں سود کے بغیر قرضے، نچلے طبقوں کو ہم نے پورا پروگرام تھا کہ گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر قرضے. اور یہ تب جب کہ ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے. تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ وہ جو ملک اوپر جا رہا تھا، ایک سازش کے تحت انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے قیمتیں آسمانوں پہ، معیشت زمین پہ. اور میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو ہم نے ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. اب سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ ان الیکشنوں کے اندر آپ نے سب نے اس کو اپنا الیکشن سمجھنا ہے. اپنے بچوں کے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ان سب کو شکست دینی ہے. ملتان آپ تیار ہو؟ بتائیں مجھے. تباہ کیوں لگے یہ بولیاں کہ ہم بکاؤ مال ہیں؟ جاگ گئی ہے قوم، اب لوگ با کمال ہیں. حکمرانی غیر کی ایبسولوٹلی ناٹ، خوشحالی کچھ دیر کی ایبسولوٹلی ناٹ. جو بھی ہم سے ٹکرائے اس کو جان لے. اچھا ملتان، میں ذرا آج آپ سب کو تفصیل میں تو بتانا چاہتا تھا کہ سارا دن میں نے آج عدالت میں گزارا ہے، لیکن کیونکہ ابھی کیس چل رہا ہے اس لیے اس کیس پہ تو میں بات نہیں کروں گا. لیکن میں اپنے سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک اس ملک میں قانون کی بالادستی یعنی کہ انصاف نہیں ہوگا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب تک اس ملک میں ہماری عدالتیں آزاد اور مضبوط نہیں ہوں گی، جب تک وہ انصاف نہیں دیں گی، پاکستان چھوڑے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ساری دنیا میں اپنی عمر میں پھرا ہوں، ساری دنیا تقریباً دیکھ لی میں نے. ایک نتیجے پہ میں آیا ملتان کہ خوشحال ملک اور اس ملک جدھر غربت ہوتی ہے صرف ایک فرق ہوتا ہے. خوشحال ملکوں کے اندر انصاف ہوتا ہے اور غریب ملکوں کے اندر ظلم کا نظام ہوتا ہے، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. میں نے 26 سال پہلے سے اپنی قوم کو ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی انصاف کے اندر، کیونکہ میں نے برطانیہ میں جو نظام دیکھا اس کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ کہ وہاں انصاف کوئی قانون کے اوپر نہیں، طاقتور کے لیے بھی وہ قانون، کمزور کے لیے بھی وہ. ہمارا ملک کا المیہ کیا ہے؟ مجھے ابھی بھی مشورے دیے جاتے ہیں کہ عمران خان تم اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلو. جب میں حکومت میں تھا، اب کہتے ہیں کہ حکومت اسمبلی میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے معاملے طے کرو. پاکستانیوں میری ایک بات سن لیں آپ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تو انہوں نے سب کافروں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. لیکن جب ان کے پاس ایک درخواست آئی، انہوں نے کہا، ان کے پاس آئی کہ جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، قریش کی لڑکی ہے، ان کو سفارش آئی کہ اس کو معاف کر دو. آگے سے انہوں نے جواب دیا، جو سب سے رحم دل انسان، رحمت للعالمین، دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، انہوں نے کہا ملتان کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے اس کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی سزا ملے گی. یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں، میری بیٹی بھی نہیں ہے. تو یہاں جب سے میں 26 سال میں پالیٹکس آیا ہوں،
یہ دو خاندان جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، 30 سال سے باریاں لے رہے ہیں. ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آپ کی کیا سیاست، کیا ان سے مفاہمت کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں. میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں، میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کسی کے ساتھ. کسی کا نظریہ فرق ہے، کوئی میرے خلاف نظریاتی طور پہ، ہر کسی سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار. جس وقت ایک معاشرہ چوری کو برا نہیں سمجھتا، وہ قوم اپنی قبر کھود دیتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلانے نے اتنی کرپشن کی، اور وہ جب جاتا ہے نیب کی عدالت میں تو اس کے اوپر پھول پھینکتے ہو. جب ایک معاشرہ برائی کو برا نہیں سمجھتا، اپنی تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. حکم دیا قوم کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی بہتری کا سوچنا ہے تو برائی کے خلاف جہاد کرو. کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ بدی کے ساتھ مفاہمت کرو. اور میں اپنی خواتین کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ جو حکم ہے اللہ کا، امر بالمعروف، اچھائی کی تربیت کریں، اچھائی اور برائی میں فرق بتائیں. کیونکہ جو مغرب میں نے معاشرے دیکھے ہیں وہ واقعی امر بالمعروف پہ چلتے ہیں. وہ معاشرے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ معاشرے امر بالمعروف پہ چلتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور ہم تماشا کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چور جیلوں میں اور بڑے بڑے ڈاکو، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی اسمبلیوں میں چلا جاتا ہے. یہ ہے ہماری دوسری آزادی، حقیقی آزادی کی جنگ، کہ ہم نے اپنے آپ کو، وہ لوگ جو معاشرے کے اندر فتنہ ہے، جو قبضہ گروپ ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. کیوں نہیں سوئٹزرلینڈ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیونکہ ان کی عدالتیں طاقتور کو بھی اسی طرح کرتی ہیں جو کمزور کو کرتی. ہر دنیا کا معاشرہ جو کامیاب ہے وہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں. ہم نے ایک منٹ 26 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس شروع کی تھی اسی چیز کے اوپر کہ پاکستان میں ہم نے انصاف کی جنگ لڑنی، اور میرا مقابلہ ان دو کرپٹ خاندانوں کے ساتھ تھا جو سمجھتے تھے کہ انصاف کے اوپر ہے. کبھی بھی نوجوانوں، ذرا میں آپ کو ٹی وی پہ دکھاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی نے سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا. یہ کبھی نہیں ہوا کہیں. یہ ذرا بھی دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. یہ 1997 کی بات ہے. پولیس نے راستہ دیا ان کو، نواز شریف کی حکومت تھی. یہ ذرا دیکھیں، سپریم کورٹ میں پولیس سے ان کو نون لیگ کے غنڈوں کو جانے دیا کیونکہ وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے لگا تھا جسٹس سجاد علی شاہ. اور یہ دیکھیں کہ پولیس تماشا دیکھ رہی ہے اور ڈنڈے لے کے 1997 میں یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر گھس گئے.
दीवारें टाप के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे कमेंट्री दे रहा हूं जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही हो। अब ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस तमाशा देख रही है। ये सुने, अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये किसी जमहूरियत में नहीं होता। सजाद अली शाह को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भगाया, वो जान भी बचा के भागा, जो चीफ जस्टिस था। और फिर इन्होंने जजेस को, बाकियों को पैसा चलाया, ब्रीफ केस चलाए और सजाद अली शाह को हटाया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके ऊपर। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहा है कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। मुझे ये मुल्तान बताओ कि छोटा आदमी तो भैंस चोरी, गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, वो तो जेल में। तो जो अरबों रुपए मुल्क के लूट के बाहर जाता है, वो कहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं। और ये है जंग, इंसाफ की जंग है पाकिस्तान में। हम सब ने मिलके, जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। थानों में जुल्म होंगे, ताकतवर झूठे केस करवाएगा कमजोर पे, थानों में जुल्म, जमीनों पे कब्जे, हर जगह कमजोर आदमी पिसेगा। आज जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मुल्तान ये सुन लो, मेरे पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, आज ये याद रखें कि जो दल दल में हमें इन्होंने फंसा दिया है 4 महीने में, इससे अब सिर्फ एक तरह हम निकलेंगे। बैरूनी मुल्क जिनसे हम इमदाद मांगते हैं, वो अब नहीं देंगे। वो अगर देंगे भी तो वो हमारी आजादी छीनेंगे। इसलिए एक ही तरीका है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है, ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। और इसको जिस दिन इनमें से 1 करोड़ में से 5 लाख ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, अरबों डॉलर मुल्क में आ जाएगा। ये हैं जो लोग हमें आजाद करेंगे बैरूनी मुल्क के कर्जों से। लेकिन वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे जब तक हमारा इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, जब तक उनको ये एतमाद ना हो कि जब वो सरमायाकारी करेंगे उनसे फ्रॉड नहीं होंगे। वो इसलिए दुबई चले जाते हैं, वो मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते। तो जो मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह ने आगे बारी दी, तो मैं आज सबसे पहले अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करूंगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और उसके लिए अपना इंसाफ का निजाम इसको बेहतर करेंगे। और उसकी वजह से इंशाअल्लाह ये आप देखते रहेंगे कि बजाय किसी के सामने हाथ फैलाए, हम पाकिस्तान को उठा देंगे और इंशाअल्लाह वो मुल्क बनेगा जो इसको बनना चाहिए था 75 साल पहले। आखिर में मुल्तान, मुझे ये बताओ कि ये जो भाग गए हैं मैच खेलने से, ये जो भगौड़े हो गए हैं, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे पता था कि इनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो जलसे देख रहे हैं, ये जो पब्लिक को देख रहे हैं,
जिस तादाद में पब्लिक निकल रही है, गर्मी हो बारिश हो, पब्लिक निकल रही है। इनको पता है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है, जाके डर रहे हैं। जो 17 जुलाई को पंजाब के 20 बाई इलेक्शन हुए, पूरी धांधली के बावजूद, धांधली की, इतना इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में मैंने ऐसा नहीं देखा जो मुकम्मल तौर पे इनके साथ मिलकर धांधली करता है। उसने भी धांधली की, इंतजामिया भी इनके साथ, मिस्टर एक्स ने भी मदद की। सबके बावजूद इनका सफाया हो गया। 2 इलेक्शन धांधली करके इन्होंने जीते हैं, के बावजूद सफाया हो गया। तो आप डर रहे हैं, मुल्तान इनको खौफ आ गया है, डर रहे हैं। अब इनको ये खौफ है कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को, तो 3 और सीटें गिर जानी थी इनकी, 3 और विकेटें गिर जानी थी। और उसके बाद 25 सितंबर को आपको पता है मैं 9 हलकों में खड़ा हूं, और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हलकों में इलेक्शन होगा, 9-0 रिजल्ट आएगा, धांधली के बावजूद। ये ऐसे ही है। जब आपको पता पुराने जमाने में क्या होता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अपने अपने अंपायर होते थे। हम जब हिंदुस्तान मैच खेलने जाते थे, उनके अपने अंपायर होते थे। वो जब पाकिस्तान खेलने आते थे, हमारे अंपायर थे। वो पाकिस्तान में नहीं जीत सकते थे। जिधर हमारी टीम को मुश्किल पड़ती थी, अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे। उधर जब जाते थे तो उधर जब हम मैच जीतने लगते थे, उनके अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे। तो वाहिद कप्तान था, हिंदुस्तान गया, उनके अंपायर थे। उनके अंपायरों के बावजूद आपका कप्तान जीत के आया। और इस बारी मुल्तान, इस बारी पहले हमने 17 जुलाई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर बैटिंग की, उसको भी हराया, इनको भी हराया, इंतजामिया भी इनकी थी, उसको भी हराया, और मिस्टर एक्स को भी हराया। और इंशाल्लाह अब भी जब भी इलेक्शन होंगे, मेरा सबको चैलेंज है कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। जो मर्जी करो, पूरी कोशिश है इनकी कि किसी तरह इमरान खान को मैच से निकाला जाए। ये हम जब छोटे होते थे ना मुल्तान, हम जब छोटे होते थे तो जब आपस में क्रिकेट मैच खेलते थे, तो जो टीम हार रही होती थी वो विकेटें उठा के भाग जाती थी। ये इन्होंने किया है, हार रहे थे, विकेटें उठा के चले गए, मैच ही कैंसिल कर दिया इन्होंने। लेकिन मेहरबानो, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जिस तादाद में हमारी ख्वातीन आई हैं, मेहरबानों ने सुना, बड़े जलसे किए और अपनी औरतों को। और ये याद रखें, जिस कौम की औरतें बेदार हो जाएं, शऊर आ जाए, वो कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा। आजकल हालात ऐसे हैं मुल्तान, आजकल हालात ऐसे हैं
کہ والد جناب یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے محنت کر رہا ہے، جب گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچے سارے تحریک انصاف میں آ گئے ہیں. یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے زمانے کے اندر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے اور رائے حق پہ لے کے آئے، تو ایک وقت ایسا تھا کہ آدمی کہیں اور ہوتا تھا، گھر میں عورتیں اور نوجوان اسلام قبول کر لیتے تھے. آج ماشاءاللہ قوم ایسی بیداری آئی ہے اور شعور آیا ہے کہ وہ یہ دو جماعتوں کو 30 سال سے دیکھ رہی تھی، اور آج ایسی بیداری ہے کہ جو بھی آج کوشش کریں، عورتیں، بچے، نوجوان، بلکہ بوڑھے بھی آپ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ان دو جماعتوں کے ساتھ نہیں چلنا، جنہوں نے ساری زندگی ان کو سپورٹ کی تھی. میں آج ملتان آپ کا ہیٹرک کے جلسہ کیا، میں نے 3 جلسے 3 مہینے میں آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس گرمی میں اور جس سکون میں اور جس شعور سے آپ نے میری بات چیت سنی، آئیں گے ملتان آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ ان کو ایسا پھینٹا لگانا ہے، ایسی شکست دینی ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ نے 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو دلوانی ہے، 2/3 اکثریت، تاکہ ہم اس ملک میں وہی حقیقی آزادی کا انقلاب لا سکے. پاکستان زندہ باد.